بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 20 رمضان المبارک بروز جمعہ بعد از نماز عصر سادات کی فرمائش پر اور ان کے کہنے پر ان کی ماں پر چند جملے ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر مصارف زکوٰۃ کا بیان ناچیز نے کیا اور اس مسئلے کو بھی بیان کیا کہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ مال کا میل کچیل بنو ہاشم پر، کلہم بنو ہاشم، جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت کے اندر شریک ہوئے، یعنی حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کی جو اولاد ہے یہ بنو ہاشم ہے، ان پر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بنو ہاشم کا جو خرچہ ہے وہ بیت المال سے آیا کرتا تھا، خمس نکلتا تھا، پے آتی تھی، جو بھی مال ہوتا تھا، پھر سادات کا خرچہ بیت المال سے برداشت کیا جاتا تھا۔ لیکن اب بیت المال سے خرچہ ہے وہ تو نہیں ہے بالکل، اور زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ حرمت جو ہے وہ دو بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ ان کا بیت المال سے خرچہ آتا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر جو علت بیان ہوئی مال کا میل کچیل ہونا، اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے بنو ہاشم کو منع فرمایا تھا۔ جب ایک علت جاتی رہی لیکن دوسری تو باقی ہے، اس بنا پر حنفی علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سادات کو بے ہیلہ نہیں دینی چاہیے، یہ مال کا میل کچیل ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو باقی کئی مستحق بنو ہاشم ہوتے ہیں، میں سید کا لفظ نہیں دہرا رہا کیونکہ پورے بنو ہاشم کا ایک ہی حکم ہے، پورے بنو ہاشم جو ہے وہ ایک ہی حکم رکھتے ہیں، چاہے فاطمی ہو، چاہے دوسرے حضرت علی کی اولاد ہو، دوسری بیویوں سے ہو، چاہے حضرت عباس کی اولاد ہے، چاہے حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولاد ہے، یہ سارے ایک ہی حکم رکھتے ہیں، تعظیم کے اعتبار سے بھی اور زکوٰۃ کے اس مسئلے کے اعتبار سے بھی۔ تعظیم کے اعتبار سے بھی سارے کے سارے یہ بنو ہاشم ہے، حضور کا خاندان ہے، اور سب کی تعظیم امت مسلمہ پر لازم ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلہ میں بھی۔ لیکن جب زکوٰۃ نہیں دیں گے اور بیت المال سے کوئی ان کا خرچہ وغیرہ نہیں آتا تو پھر کئی مستحق بنو ہاشم کے گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی اعتبار سے خود وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، معذور ہیں، یا عورتیں ہیں وہ باہر کمانے کے لیے جا نہیں سکتی، زکوٰۃ ان کو دی نہیں جاتی، تو پھر ان کا خرچہ کیسے ہوگا، ان کو کدھر سے مال آئے گا؟ کتنی سادات اور بنو ہاشم کی خواتین کو دیکھا گیا انتہائی خستہ حالت ہے، اور اسی طرح بنو ہاشم کے مرد حضرات بھی کئی معذور ہوتے ہیں، بالکل انتہائی خستہ حالت میں ہوتے ہیں، جبکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن صدقات نافلہ کا سب سے پہلا مستحق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاندان بنو ہاشم ہے، یعنی جب بھی صدقات نافلہ قریبیوں سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبیوں کو دیکھیں گے، پہلے صدقات نافلہ ان کو دیے جائیں گے، اور پھر ہم اپنے گھر والوں کے خرچے برداشت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے، اپنی بہنوں کے، اپنے ماں باپ کے خرچے جب برداشت کرتے ہیں، ایک ہے ہمارے بیوی بچے،
ایک ہے ہمارا گھرانہ اور ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ ہم کاہے کہ مومن ہیں کہ ہم اپنے گھر کے لیے تو ہر وقت کوشاں رہیں، اپنی بچوں کے کپڑے، اپنے بچوں کا لباس لینا ہے، ان کے کھانے پینے سب کا انتظام کرنا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ مبارک بنو ہاشم جو ہے وہ کپڑوں کو ترس رہا ہو، کھانے کو ترس رہا ہو، ان اشیاء کو ترس رہا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو یہ ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے گھر کو تو سنوارتا رہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا خاص لحاظ نہ رکھے۔ وہ میرے خیال میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی یہ جو اشارہ ہوا ہے اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو رہا ہے۔ تو سب مومنوں کو میری جانب سے مومنین کو اعلان ہے کہ جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کپڑے خریدیں، وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا کوئی فرد، بنو ہاشم کا کوئی فرد، عباسی ہو، علوی ہو، عقیلی ہوں، جعفری ہوں، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہوں یا حضرت فاطمہ کی اولاد جن کو سید کہا جاتا ہے، وہ تو ان کا بھی اپنے بچوں کا جب خیال کر رہے ہوں تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نسبت کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔